تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہم سے اس شرط پر اس کی صلح کرا دیں۔ ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 1 تا 7 میں آیا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی۔ آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے۔ صحیح بخاری میں مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی، بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکے، پھر بولے، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا،
میں کلمہ شہادت کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔ آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی جانثار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری۔ اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا۔ یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا۔